منو سلوا ایپیسوڈ 19۔ اگلے کئی دن کرم علی نے گونگوں کی طرح دن رات گزارے تھے۔ اپارٹمنٹ میں اس کے دوسرے ساتھی اس سے پوچھ کر تھک گئے تھے۔ پھر سب کو لگا اس پر صابر قیوم کی موت کا اثر ہو گیا ہے۔ مجاہد اور تنویر نے جتنی تسلیاں ہو سکتی تھی اسے دی تھی۔ پھر انہیں لگا وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور نیو یارک میں کوئی وقت ضائع نہیں کرتا۔ زندگی ضائع کرنا ایک الگ چیز تھی۔ کرم علی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ بات کرے تو کس چیز کے بارے میں بات کرے۔ دنیا میں ایک دم وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی تھیں جن کے بارے میں اسے سوچنا، اس سے بات کرنا اچھا لگتا تھا یا وہ بات کر سکتا تھا۔ خاموشی اور تنہائی کا مکسچر تیزاب کی طرح اسے اندر سے گلاتا رہا۔ اس کے گھر والوں نے عارفہ سے نکاح کے اگلے ہی دن اسے بڑے خوشی اور جوش کے عالم میں اس کے نکاح کی خبر سنائی تھی۔ وہ شدید ان کی زندگی کا پرمسرت ترین دن تھا۔ راستے کی واحد رکاوٹ خود بخود دور ہو گئی تھی۔ ان کے بیٹے کو اب کوئی ان سے نہیں چھین سکتا تھا۔ کرم علی نے 10 منٹ تک فون پر عارفہ کے بارے میں ماں کی باتیں سنی تھی، پھر اس نے فون رکھ دیا۔ اگلے کئی ہفتے اس نے پاکستان میں کسی سے فون پر بات نہیں کی۔ صدمہ، دکھ، رنج، تکلیف، اذیت، بے یقینی میں کون سی چیز تھی جس نے اس کے سوچنے اور سمجھنے کی حسیات کو یوں مفلوج کر دیا تھا؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ فون پر اس کے کہے ہوئے الفاظ بار بار اس کے ذہن میں گونجتے تھے، بار بار۔ صبح اٹھتے، رات کو سوتے ہوئے، گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، نہاتے ہوئے، دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، دنیا میں موجود ہر قسم کی آواز صرف ایک آواز میں تبدیل ہو گئی تھی، عارفہ کی آواز۔ 3 مہینے کے بعد اس کی رخصتی بھی ہو گئی تھی۔ یہ خبر اسے اس کی ماں نے تب دی جب اس کی کئی ہفتوں کے بعد ایک بار پھر نارمل ہونے کی پہلی کوشش کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کو فون کیا تھا۔ اس بار کرم علی بار نہیں گیا۔ اس دفعہ کرم علی نے کسی عورت کو نہیں خریدا۔ وہ صرف اگلے 3 دن کچھ کھانا بھول گیا۔ تیسرے دن اس کی ملاقات شوکت زماں سے ہوئی تھی۔ وہ ٹیکسی چلا رہا تھا اور شوکت زماں نے اس سے کہیں چلنے کے لیے کہا تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو نہیں پہچانا تھا۔ شوکت زماں پہلے کی طرح اس بار بھی شراب کے نشے میں تھا اور ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا مسلسل مزید شراب اپنے اندر اڑیلتا رہا۔ کرم علی سڑک پر دوڑتی بھاگتی ٹریفک میں خالی ذہن کے ساتھ اس راستے کو ڈھونڈنے میں مصروف رہا جس پر جانے کے لیے اسے شوکت زماں نے کہا تھا۔ آدھ گھنٹے کے بعد جب بالآخر وہ شوکت زماں کو اس کے بتائے ہوئے پتے پر لے کر آیا اور اس نے شوکت زماں سے مطلوبہ کرایہ مانگا تو شوکت زماں 10 منٹ اپنے لباس کی ہر جیب چھان مارنے کے باوجود اپنا والیٹ برآمد نہیں کر سکا تھا۔ اور یہ ایسا وقت تھا جب کرم علی نے شوکت زماں کو پہچان لیا تھا، اور صرف اسی نے نہیں، شوکت زماں نے بھی اسے پہچان لیا تھا۔ اوئے کرم علی، یہ تو ہے؟ شوکت زماں نے بے اختیار اس کا نام لیا۔ کرم علی کو حیرت ہوئی۔ اتنی شراب پینے کے باوجود اس کے اعصاب ٹھیک کام کر رہے تھے۔ وہ کئی ماہ پہلے ملے ہوئے ایک شخص کو اس کے پورے نام سے پکار رہا تھا۔ کیا حالت بنا لی ہے تو نے؟ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ ہڈیاں کیوں نکل آئی ہیں تیری؟ اوئے تو نے کہیں میری طرح شراب وغیرہ پینا تو نہیں شروع کر دی؟ یا کوئی بیماری وغیرہ تو نہیں لگ گئی تجھے؟ وہ کئی سوال کے جواب کا انتظار کیے بغیر پے در پہ سوال کر رہا تھا۔ کرم علی چپ چاپ اسے دیکھتا رہا، پھر اسے چھوڑ کر جانے لگا۔ اوئے شوکت زماں کو کتا سمجھ رہا ہے جو خواہ بھونکتا جا رہا ہے اور اس کو کسی جواب کی ضرورت ہی نہیں۔ شوکت زماں نے اس کے اس طرح پلٹنے کا برا مانا تھا۔ کرم نے ایک بار پھر پلٹ کر دیکھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا وہ شراب کے نشے میں دھت اس شخص سے کس طرح بات کرے۔ وہ ہمیشہ اسی حالت میں ملا تھا۔ شوکت زماں اب اس کی خاموشی پر کچھ اور گرم ہو رہا تھا۔ اور کرایہ اس طرح چھوڑ کر جا رہا ہے جیسے کسی رئیس کی اولاد ہے تو۔ شوکت زماں نے اس جملے کے ساتھ اسے 3-4 ناقابل اشاعت گالیاں بھی دی تھیں۔ کرم علی نے زندگی میں بہت لوگوں سے بہت دفعہ گالیاں سنی تھیں، اسے کبھی غصہ نہیں آیا تھا۔ وہ نہیں جانتا شوکت زماں کے سامنے کھڑے اس وقت
اسے کیوں شدید غصہ آیا۔ اس کی خاموشی اس بار بھی نہیں ٹوٹی تھی، مگر اس نے آگے بڑھ کر پوری قوت کے ساتھ شوکت زماں کے جبڑے پر ایک گھوسا مارا۔ منہ اور ناک سے نکلتے ہوئے خون کے فواروں کے ساتھ شوکت زماں نے اسے بے یقینی سے دیکھا، پھر کرم علی نے اسے زمین پر گرتے دیکھا۔ کرم علی کو تب اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ وہ بے حد گھبراہٹ میں زمین پر گرے شوکت زماں کو ہلاتا جلاتا رہا، اور اس سے پہلے کہ وہ ٹیکسی میں ڈال کر کسی قریبی اسپتال لے جاتا، وہاں سے گزرتے کسی آدمی نے کچھ فاصلے پر کھڑے ایک پولیس والے کو اس واقعے کی اطلاع دے دی تھی۔ 15 منٹ کے اندر کرم علی ہتھکڑیوں کے ساتھ ایک پولیس اسٹیشن میں لایا گیا۔ لاک اپ میں بیٹھے ہوئے بھی اسے اس بات کی تشویش نہیں تھی کہ وہ لاک اپ میں بند ہو جائے گا۔ اسے صرف شوکت زماں کی فکر تھی۔ پتہ نہیں اسے کتنی چوٹ آئی تھی۔ تم واقعی پاگل ہو گئے ہو کرم علی، تم واقعی پاگل ہو گئے ہو۔ اس نے کئی بار خود کو دھتکارا تھا، اور شاید لعنت و ملامت کا یہ سلسلہ مزید طویل ہو جاتا اگر وہاں آنے کے پورے 2 گھنٹے کے بعد ایک پولیس والا اس کے پاس آ کر اسے یہ اطلاع نہ دیتا کہ اس پر چارجز ختم کر دیے گئے تھے، اس آدمی نے جس پر اس نے حملہ کیا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد یہ بیان دیتے ہوئے شرمندگی اظہار کیا تھا کہ اس نے شراب کے نشے میں کرم علی کو گالیاں دیتے ہوئے اپنے آپ پر حملے کے لیے اکسایا تھا۔ وہ ایسا نہ کرتا تو وہ کبھی مشتعل ہو کر ایسی حرکت نہ کرتا۔ کرم علی بے حد ندامت کے عالم میں لاک اپ سے نکلا، اور اس کی ندامت میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا جب اس نے شوکت زماں کو جبڑے پر لگی ہوئی پٹیوں کے ساتھ لاک اپ کے باہر اپنا منتظر پایا۔ اس بار وہ مکمل ہوش میں تھا، اور کرم علی کو دیکھ کر اس نے مسکرانے کی کوشش بھی کی تھی، جو جبڑے پر لگی پٹیوں کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوئی۔ کرم علی نے اس کے قریب آ کر کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ بول نہیں پایا۔ اس نے جواباً شوکت زماں کو کچھ کہنے کی کوشش کرتے پایا۔ کرم نے کان اس کے قریب لے جا کر اس کی بات سننے اور سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور وہ کامیاب رہا تھا۔ شوکت زماں اسے ایک بار پھر وہی گالیاں دے رہا تھا جن گالیوں کو سننے کے بعد اس نے اس کے جبڑے پر گھونسا مارا تھا۔ کرم علی بے اختیار گہرا سانس لے کر سیدھا ہو گیا۔ اس لاک اپ میں کھڑے اس کا احسان ہوتے ہوئے اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنی زندگی کے اگلے چند سال اس کے ساتھ اسی طرح گالیوں کے ساتھ گزارے گا۔ شوکت زماں کینیڈا کے امیر ترین ایشیائی افراد کی لسٹ میں 4تھے نمبر پر تھا، اور اسے دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کینیڈا کا پہلا ایشیائی ایڈز پیشنٹ تھا۔ انور حبیب اور سفیر نے سینما میں داخل ہوتے ہوئے ٹکٹ لینے کے لیے کھڑے تماشائیوں کی لمبی قطاریں دیکھی تھیں۔ انہیں اس چیز نے پریشان نہیں کیا۔ پاشا پروڈکشنز کی فلم کا کوئی بھی پہلا شو کم سے کم اسی طرح ہاؤس فل ہو جاتا تھا۔ کم سے کم شہر کے اس سب سے پرانے سینما میں، جہاں کسی فلم میں ٹکٹوں کی تعداد نہیں، تماشائیوں کا ردعمل کسی فلم اور ایکٹر کی قسمت کا فیصلہ کرتا تھا، اور آج ان میں سے کوئی بھی وہاں اپنی قسمت کا فیصلہ سننے نہیں آیا تھا، پری ذات کی قسمت کا فیصلہ ہوتے دیکھنے آیا تھا۔ وہ اس فلم کو پٹتے دیکھنا چاہتے تھے۔ انڈسٹری کا اکلوتا سپر سٹار اور کامیاب ترین ڈائریکٹر سال کی سب سے بڑی بجٹ کی فلم کو فلاپ ہوتا دیکھنے کے لیے وہاں آئے تھے۔ پچھلے 5 سالوں میں کبھی اپنی کسی فلم کا پہلا شو دیکھنے کے لیے جاتے ہوئے ان کے دلوں کی دھڑکن اتنی بے ترتیب نہیں تھی جتنی آج تھی۔ انور حبیب نے کسی فلم کو اس سے زیادہ برا بنانے پر اس طرح کی محنت نہیں کی تھی، اور سفیر خان کو یقین تھا اپنی پچھلی تمام فلموں میں اس نے اس سے زیادہ بری اور ناقص اداکاری نہیں کی تھی۔ یہاں تک کہ تبریز پاشا بھی فلم کے رشز دیکھ کر پہلی بار کسی فلم کے بارے میں اتنا خائف ہوا تھا۔ وہ فلم ویسی نہیں بنی تھی جیسی وہ بنانا چاہتا تھا، مگر وہ فلم ویسی ہی تھی جیسی انور حبیب اور سفیر خان اسے دیکھنا چاہتے تھے، اور اب سینما میں بیٹھے چند ہزار تماشائی 3 گھنٹے میں اس فلم اور اس کے بعد کی قسمت کا فیصلہ سنانے والے تھے۔ وہ پری ذات کی فلم تھی۔
صرف پریزاد کو ڈوبنا یا تیرنا تھا اس فلم کے ساتھ، باقی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ سفیر سپر اسٹار تھا، ایک فلم کا فلاپ ہونا اس پر اثر نہ ڈالتا۔ یہی حال انور حبیب اور تبریز کا تھا، اور یہی حال اس فلم سے منسلک باقی تمام افراد کا تھا۔ گیلری میں فلم انڈسٹری اور میڈیا کے چنیدہ لوگ تھے، اور وہاں پر پریزاد کے آنے سے پہلے پریزاد کے مستقبل کی بات ہو رہی تھی۔ فلم کا شو شروع ہونے سے 5 منٹ پہلے زینی سلطان کے ساتھ گیلری میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے چہرے سے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ نروس تھی یا نہیں۔ اگر نروس تھی بھی تو اس نے گھبراہٹ کو مکمل طور پر چھپایا ہوا تھا۔ یہ میڈیا کے لوگوں کا اندازہ تھا، یہ صرف سلطان جانتا تھا کہ وہ بالکل نروس نہیں تھی۔ اس نے آج تک کسی ہیروئن کو اتنا بے فکر اور لاپرواہ ہو کر اپنی فلم کے پہلے شو کو دیکھنے کی تیاری کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے گیلری میں داخل ہوتے ہی کچھ لوگوں نے اسے مبارکباد دی تھی۔ صرف 2 افرادوں کے قریب نہیں آئے تھے، سفیر اور انور۔ وہ دور سے اسے گیلری میں موجود دوسرے مردوں سے ملتے دیکھ رہے تھے۔ وہ اس نیم تاریکی میں بھی اتنی ہی ہوش ربا لگ رہی تھی جتنی روشنی میں لگتی تھی۔ گیلری میں بیٹھا ہوا ہر مرد اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ ہال کی لائٹس آف ہو گئی تھیں۔ پریزاد کی پہلی فلم کا پہلا شو شروع ہو گیا تھا۔ پہلے 10 منٹ میں پریزاد کی انٹری نہیں تھی، صرف سفیر اور سیکنڈ لیڈ کی کہانی چل رہی تھی، اور ڈائریکشن اور اداکاری کے جھول سے اس کی قد آدم اسکرین پر بے حد واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ سفیر نے ہال میں اپنے کچھ سینز پر اپنے بارے میں بلند آواز میں کچھ تبصرے بھی سنے، اور ان تبصروں کے بعد اس نے گیلری میں بیٹھے میڈیا کے لوگوں کو آپس میں چہمگوئیوں میں کچھ باتیں کرتے بھی دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے اسے بے یقینی ہوئی تھی، مگر پھر اس نے اپنے خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ وہ یہ سب کچھ پریزاد کے لیے کر رہا تھا۔ اس نے نیم تاریکی میں ایک مدھم مسکراہٹ کے ساتھ خود کو یقین دلایا۔ پہلے 10 منٹ میں فلم اور ایکٹرز ہاٹ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ انور حبیب کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے بہت جتانے والے انداز میں 2-4 بار گردن گھما کر زینی کو دیکھنے کی کوشش کی۔ پتھر کی بت کی طرح اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ اس وقت اس ہال میں شاید وہی تھی جو فلم دیکھ رہی تھی۔ باقی سب باتیں کر رہے تھے، اسموکنگ کر رہے تھے، دھیمی آواز میں ہنس رہے تھے، یا پھر فلم کے مختلف سین پر بلند آواز میں تبصرے کرنے میں مصروف تھے۔ تبریز پاشا کے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا، اور سلطان کی ہتھیلیوں پر۔ پریزاد کے علاوہ صرف وہ 2 لوگ تھے جن پر اس فلم کی کامیابی یا ناکامی سے کوئی اثر پڑنے والا تھا۔ 11ویں منٹ میں زینی کی پہلی انٹری ہوئی تھی، اور اسکرین پر اس کا چہرہ نظر آتے ہی پہلے چند لمحوں کے لیے گہری خاموشی ہوئی۔ پھر ہال میں بیٹھے تماشائیوں نے زوردار تالیوں کے ساتھ جیسے پریزاد کو استقبال کیا تھا۔ وہ اس فلم کے کسی بھی ایکٹر کو پچھلے 11 منٹ میں ملنے والی پہلی داد تھی۔ سفیر خان اور انور حبیب نے بے اختیار پہلو بدلے، اور تبریز پاشا کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ نظر آئی۔ وہ فلم کا وہ پہلا سین تھا جسے تماشائیوں نے ابتدائی داد کے بعد بالکل خاموش ہو کر دیکھا تھا، اور سین کے اختتام پر پریزاد کی آمد کے ساتھ ہی اسے ایک بار پھر داد ملی تھی۔ تبریز پاشا اور سلطان کے تنے ہوئے جسم پر سکون ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اب سفیر اور انور حبیب کے جسم تناؤ کا شکار ہونے لگے تھے۔ اگلے 7 منٹ میں وہ جتنی بار اسکرین پر نظر آئی، تماشائیوں نے اسے تالیاں بجا کر داد دی تھی۔ یہ صرف اس کی خوبصورتی نہیں تھی، اداکاری بھی تھی جسے سراہا جا رہا تھا۔ اس کے سامنے کھڑا سفیر بے حد بونگا اور بعض سینز میں بدھا لگ رہا تھا، اور رہی سہی کسر اس کی بری اداکاری پوری کر رہی تھی۔ کیمرہ جب پریزاد کے چہرے پر آتا پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھتا، اور جب سفیر کے چہرے پر آتا ہال میں بےہودہ آوازیں کسے جاتے۔ سفیر کے ماتھے پر اب پسینہ آ رہا تھا۔ فلم کے 70ویں منٹ میں
17ویں منٹ میں پریزاد کا پہلا گانا اور ڈانس آیا تھا۔ پریزاد نیم عریاں لباس میں اسکرین پر بے حد بےہودہ مگر مشکل ڈانس بہت خوبصورتی سے کر رہی تھی۔ مرد تماشائی اپنی اپنی سیٹوں پر کھڑے ہو کر ناچ رہے تھے۔ ہال میں شور برپا تھا۔ انور حبیب اور سفیر کے چہرے فق ہو رہے تھے۔ پریزاد بھی انہی کی طرح بے حس و حرکت اپنی کرسی پر بیٹھی تھی۔ سنیما کی اسکرین پر پریزاد ناچ رہی تھی۔ گیلری میں بیٹھی زینی کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ وہ ہال میں مرد تماشائیوں کی سیٹوں کی آواز سن سکتی تھی، ان کی زبان سے نکلنے والے جملے سن سکتی تھی۔ نیم تاریک سنیما میں مرد تماشائیوں کے ہاتھوں میں پکڑی لیزر لائٹ کی بیم کو اسکرین پر ناچتے اپنے جسم کو نیم برہنہ حصوں پر پڑتے دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے جسم پر چیونٹیاں رینگتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کا جسم کپکپانے لگا تھا۔ اس نے یہ کیسے سوچ لیا تھا کہ وہ اب کسی بات پر ذلت محسوس نہیں کرے گی؟ ذلت کی آخر کتنی شکلیں ہو سکتی ہیں اور اس کے حصے میں کون کون سی آنی تھی؟ کب کس وقت کس موڑ پر؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا۔ اپنے چہرے پر میک اپ کی گہری تہوں کے باوجود اسے اپنا چہرہ پسینے سے شرابور محسوس ہوا تھا۔ صرف چہرہ نہیں، پورا جسم۔ اس کے جسم پر لپٹی شیفون کی ساڑی بھیگنے لگی تھی۔ فلم کی سیکنڈ ہیروئن ہال میں ناچتے مرد تماشائیوں کی تالیاں سن کر خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ تبریز پاشا اور انور حبیب گلے مل رہے تھے۔ پریزاد کی پہلی فلم کا پہلا شو ہاؤس فل گیا تھا۔ پاکستان کی فلم انڈسٹری پر ایک نئی ملکہ راج کرنے کے لیے آ گئی تھی۔ سلطان اس نئی ملکہ کے دائیں جانب بیٹھے بار بار اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے فلم انڈسٹری کی کسی ہیروئن کو پہلی کلیپ ملنے پر اس طرح گمسم بیٹھے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے آس پاس بیٹھے سب لوگوں سے ملی تھی، لیکن سلطان نے بہت شکر ادا کیا کہ وہ وہاں نیم تاریکی میں کوئی بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا۔ فلم کے ختم ہونے تک زینی کے موبائل پر ایک کے بعد ایک فون آنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ فون اٹینڈ کر رہا تھا۔ یہ میں نہیں ہوں، یہ پریزاد ہے۔ وہاں بیٹھے اپنے آپ کو سنیما کی اسکرین پر دیکھتے ہوئے زینی نے زندگی میں پہلی بار اپنے عکس، اپنے وجود، اپنی زندگی سے چھپنے کی کوشش کی۔ 3 گھنٹے کے اس نے اسکرین پر پریزاد کی فلم نہیں دیکھی تھی۔ اس نے ایک بار پھر زینب ضیاء کی پوری زندگی دیکھی تھی اور وہاں بیٹھے بہت دنوں کے بعد اسے شیراز یاد آیا تھا۔ ان درجنوں مردوں کے بیچ میں اس نیم عریاں میں بیٹھے اسے وہ یاد آیا تھا، اور صرف وہی نہیں، اسے بہت کچھ یاد آیا تھا۔ اس سنیما میں اس شام وہ کسی شناخت کے بغیر آئی تھی، مگر وہاں سے نکلتے وقت اس کی شناخت تبدیل ہو چکی تھی۔ کون اس کی تصویر لینا چاہتا تھا، کون اس سے آٹوگراف لینا چاہتا تھا، کون اسے ہاتھ ملانا چاہتا تھا اور کون اس پر فریفتہ ہونا چاہتا تھا، اسے یہ جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ چہرے پر ایک مسکراہٹ سجائے وہ لوگوں کی اس بھیڑ میں گزرتی گئی، جو سنیما کے باہر اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ سلطان، تبریز پاشا، انور حبیب اور چند دوسرے مردوں کو اس لیے راستہ بنانا پڑ رہا تھا کہ تاکہ وہ ان سب سے بچا کر گزر جائے، اور وہ اپنے کانوں میں پریزاد کے بارے میں تماشائیوں کے جملے سن رہی تھی۔ سلطان برق رفتاری سے اس کے آگے چلتا ہوا اس کے لیے راستہ بنا رہا تھا۔ وہ ساری زندگی یہی کام کرتا رہا تھا، ہیروئنوں کے آگے چلتے ہوئے راستہ بنانا، اور پھر وہ وہی کام کر رہا تھا۔ گاڑی سے سنیما میں جاتے ہوئے زینی کو 2 منٹ لگے تھے۔ واپس گاڑی تک پہنچتے ہوئے اسے بہت وقت لگا تھا۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوتے ہی ہجوم چھٹ گیا تھا، جس کے بیچ سے گزر کر وہ گاڑی تک آئی تھی۔ گاڑی کے سنیما سے باہر نکلتے ہی زینی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اوندھے منہ گر کر پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اگلی سیٹ پر بیٹھے ڈرائیور اور سلطان نے حواس باختہ انداز میں پیچھے پلٹ کر اسے دیکھا، پھر ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی۔ ڈرائیور دوبارہ
ونڈو اسکرین کی طرف متوجہ ہو کر گاڑی چلانے لگا۔ سلطان اسی حواس باختہ انداز میں پچھلی سیٹ پر اوندھے منہ گری زینی کو دیکھتا رہا۔ کیوں رو رہی تھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر وہ خوشی کے آنسو نہیں تھے، یہ وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ خوشی کے آنسو کوئی دھاڑے مار مار کر نہیں بہاتا، اور یہ بھی نہیں کہ سلطان نے کبھی کسی ہیروئن کو روتے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے جن ہیروئنوں کے ساتھ کام کیا تھا انہیں اسی طرح کئی بار روتے دیکھا تھا، مگر ان کے رونے اور زینی کے رونے میں بہت فرق تھا۔ کیا فرق تھا یہ سلطان سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ گھر کے گیٹ پر پہنچ کر ڈرائیور نے گاڑی روکتے ہوئے ہارن دیا۔ اس سے پہلے کہ چوکیدار گیٹ کھولتا، زینی یکدم پچھلی سیٹ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تم چلے جاؤ، مجھے کہیں جانا ہے۔ وہ اب دروازہ کھول کر نیچے اتر رہی تھی۔ جب وہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گئی تو سلطان نے دروازے کے ہینڈل پر رکھا اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ اس سے مخاطب نہیں تھی، وہ ڈرائیور سے بات کر رہی تھی۔ ڈرائیور دروازہ کھول کر اتر گیا۔ زینی نے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور گاڑی کو دوبارہ مین روڈ پر لے آئی۔ اس کا چہرہ اور آنکھیں اب بھی آنسوؤں سے بھیگے ہوئے تھے، لیکن وہ اب پہلے کی طرح نہیں رو رہی تھی۔ سلطان سے کوئی بات کیے بغیر وہ سڑک پر گاڑی دوڑاتی رہی۔ کافی دیر تک گاڑی میں خاموشی رہی، پھر بہت دیر تک وہ اسی طرح سڑکوں پر گاڑی دوڑاتی رہی۔ سلطان نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ وہ کہاں جا رہی تھی، مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ گاڑی کسی راستے پر نہیں تھی، زینی بھی کسی راستے پر نہیں تھی۔ کچھ کہے بغیر وہ بے مقصد لاہور کی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتی رہی۔ کسی بھی فلم کے ہٹ ہونے کے بعد یہ وہ وقت ہوتا تھا جب ہیروئن پروڈیوسر یا ڈائریکٹر کے گھر کا روشن سما ہوتا تھا، شراب پی جا رہی ہوتی، رقص جاری ہوتا تھا، نئی فلموں کی آفرز اور ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے جدوجہد ہو رہی ہوتی تھی۔ تبریز پاشا کے گھر پر بھی اس وقت جشن جاری تھا، اور پری ذات کو بلانے کے لیے فون پر فون کیا جا رہا تھا، مگر پری ذات کا فون بند تھا۔ وہ کہاں تھی کوئی نہیں جانتا تھا، سوائے ایک شخص کے جو اس کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا، اس کے ساتھ رات کے اس پہر شہر کے سڑکوں پر خوار ہو رہا تھا۔ کئی گھنٹوں کے بعد زینی نے بالآخر گھر کی طرف گاڑی موڑی۔ سلطان نے خدا کا شکر ادا کیا، بہو بالآخر نارمل ہو رہی تھی۔ گھر کے گیٹ پر پہنچ کر اس نے سلطان سے کہا، تم یہیں بیٹھو، میں کپڑے بدل کر آتی ہوں۔ سلطان گاڑی سے نیچے نہیں اترا۔ اس نے فون آن کر کے تبریز پاشا کو آدھے گھنٹے میں اس کے گھر آنے کی اطلاع دی۔ اس کا خیال تھا زینی اس لیے کپڑے بدلنے گئی تھی، لیکن 5 منٹ کے بعد گھر سے برآمد ہونے والے پری ذات کو دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ وہ میک اپ سے بے نیاز، چہرے میں کاٹن کے ایک معمولی سوٹ اور چادر میں ملبوس، پاؤں میں ایک سستی چپل پہنے ہوئے تھی۔ ایک بار پھر گاڑی میں بیٹھ کر وہ گاڑی ڈرائیو کرنے لگی تھی۔ سلطان نے کچھ پوچھنے کے بجائے ایک بار پھر موبائل آف کر دیا۔ وہ اس بار بجنے لگتا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ پری ذات کو آج رات کسی پارٹی میں نہیں جانا تھا، یہ سلطان جان گیا تھا۔ 1 گھنٹہ ڈرائیو کرنے کے بعد وہ کسی پرانے محلے میں آئی تھی۔ سلطان سے کچھ کہے بغیر وہ گاڑی سے اتر گئی تھی۔ سلطان بھی اس کے پیچھے اتر گیا تھا۔ اسے تجسس ہو رہا تھا وہ وہاں کیوں آئی تھی، وہاں کون تھا جس کے لیے وہ رات کے اس پہریوں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہاں آ گئی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ سب آ رہا تھا۔ وہ ہزار اندازے لگا رہا تھا، مگر وہ جہاں جا کر رکی تھی اس جگہ نے سلطان کے وجود میں جیسے کرنٹ دوڑا دیا تھا۔ وہ ایک قبرستان تھا۔ وہ رات کے پچھلے پہر اس گھپ اندھیرے میں قبرستان کی ایک ٹوٹی عقبی دیوار کو پھلانگ کر داخل ہوئی تھی، اور پھر سلطان نے اسے ایک چھوٹی ٹارچ جلاتے دیکھا۔ وہ گنگ اس کے پیچھے چلتا رہا۔ وہ قبروں کے بیچ میں چلتے ہوئے کوئی قبر ڈھونڈ رہی تھی، اور پھر سلطان نے اسے ایک قبر کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے دیکھا۔
اس نے ٹارچ بجھا دی۔ سلطان کھڑا رہ گیا۔ قبرستان ایک بار اندھیرے میں ڈوب گیا تھا، مگر سلطان کو اب کوئی تجسس نہیں رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ وہاں کیا کرنے آئی تھی۔ زینی بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی، لیکن اس نے ضیا کی قبر کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ وہ باپ کے پاس وہ سب کچھ پہن کر آئی تھی جو ضیا کے رزق حلال سے خریدا گیا تھا، مگر یہ صرف اس کا اپنا وجود تھا جو اب اسے ایک آلائش لگ رہا تھا۔ وہ اس قابل نہیں رہی تھی کہ ضیا کی قبر کی مٹی کو بھی ہاتھ لگانے کی جرات کر سکتی۔ وہ پھر بھی ضیا کے پاس ایک آخری بار رونے آئی تھی، آخری بار کچھ کہے بغیر باپ کو اپنے دل کا حال بتانے آئی تھی۔ اس کے بعد دنیا نے اسے کھا جانا تھا۔ وہ ساری رات وہاں بیٹھی روتی رہی تھی۔ یہ فلم انڈسٹری میں اس ملکے کی تاج پوشی کی رات تھی جس نے اگلے 9 سال اس کی انڈسٹری پر بلا شرکت غیر حکومت کرنا تھی۔ یہ کس نے بھیجے ہیں؟ زینی نے اس بے نام پیلے گلابوں کے گلدستے پر نظر ڈالتے ہوئے سلطان سے پوچھا۔ آج تک اسے کسی نے پیلے گلاب نہیں بھیجے تھے، اسے ہمیشہ سرخ گلاب ہی ملے تھے۔ خون کی سرخ گلاب۔ یہ شاید کوئی نہیں جانتا تھا کہ زینی کو صرف پیلے گلاب پسند تھے۔ اس کو کبھی بھی گلاب کا سرخ پھول اچھا نہیں لگا تھا، اور اب اس کے گھر پر بھجوائے جانے والے پھولوں میں سرخ گلابوں کی بھرمار ہوتی تھی، اور اپنی ایک نظر بھی ان میں سے کسی بکے پر نہیں ڈالتی تھی۔ صرف یہ ایک بکے تھا جس پر اس کی نہ صرف نظر اٹکی ہوئی تھی بلکہ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا تھا۔ پتہ نہیں ساتھ یہ لفافہ آیا تھا۔ سلطان نے ایک بند لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ زینی نے پھول رکھتے ہوئے بے حد دلچسپی سے اس لفافے کو کھولا۔ اندر ایک چھوٹے سے کارڈ پر صرف 2 لفظ لکھے تھے، فور زینی۔ ایک لمحے کے لیے زینی کا ہاتھ کپ آیا۔ یہ زینی کو پھول بھیجنے والا کون تھا جو نہ صرف اس کا نام جانتا تھا بلکہ اس کی پسند سے بھی واقف تھا۔ ذہن کی اسکرین پر ابھرنے والا چہرہ ایک ہی تھا، شیراز کا چہرہ، مگر وہ شیراز کی ہینڈ رائٹنگ نہیں تھی۔ وہ چند لمحے خالی نظروں سے اس کارڈ کو دیکھتی رہی، پھر اس نے کارڈ کو دوبارہ لفافے کے اندر رکھ دیا اور اسے ایک طرف پھینک دیا۔ وہ خوش فہمیوں کے جال سے آزاد ہو چکی تھی۔ اپنے جوتے اتار کر وہ صوفے پر بیٹھ کر سگریٹ پینے لگی۔ سلطان اسے اخبارات میں آنے والے نیوز پڑھ کر سنا رہا تھا جو اس کی فلم کے متعلق تھے۔ زینی بے حد سنجیدگی سے ان ریویوز کو سنتی رہی۔ اسے کسی تعریف میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن سلطان کو تھی۔ وہ باقاعدگی سے اس کے بارے میں کسی بھی اخبار میں ہونے والی ہر تبصرے کو اس تک پہنچاتا، اور زینی کا رد عمل اسے حیران کرتا۔ یہ فلم انڈسٹری کی پہلی ہیروئن تھی جسے اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ لوگ اور اخبار والے اس کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے۔ زینی کے ساتھ گزرنے والا ہر دن اسے زینی کے کسی نئے رخ سے آشنا کرتا تھا۔ وہ اس کے افراد سے واقف تھا، ان کی زندگیوں کے بارے میں جانتا تھا، مگر جس ایک لڑکی کے ساتھ وہ دن رات تھا وہ کسی بھید کی طرح تھی اس کے لیے۔ فلم انڈسٹری میں وہ کیوں آئی تھی یہ سلطان جانتا تھا، پیسہ کمانے کے لیے، مگر وہ پیسہ کس لیے کما رہی تھی یہ سلطان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اس نے زینی کو کبھی اپنے زیورات، اپنی قیمتی چیزوں کو کسی لاکر، کسی تالے میں رکھتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ باہر پڑی ہوتی، وہ ٹیبل پر، بیڈ کی درازوں میں، بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر، لیکن باہر سامنے دعوت عام دیتے ہوئے اس کے زیورات اور پیسے کو سنبھالتے تنگ آ جاتا، لیکن ہر روز اس کا کسی نہ کسی سیٹ کا کچھ نہ کچھ حصہ باہر رکھا ہوتا رہتا، اور یہ صرف اور صرف زینی کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوتا تھا۔ لیکن سلطان کو حیرت ہوئی تھی، کبھی رقم، کبھی کسی زیور، کسی قیمتی چیز کے گم ہونے پر اس نے زینی کو پریشان نہیں دیکھا تھا۔ مجال تھی کہ اس
مار کے ایک سلوٹ اس کے ماتھے پر ایک سلوٹ تک آ جاتی. یوں لگتا جیسے اسے پرواہ ہی نہیں تھی اس کی کیا چیز کھو رہی ہے. جب پیسے کو حفاظت سے نہیں رکھنا تو اسے حاصل کرنے کے لیے ہلکان کیوں ہو رہی ہیں زینی جی، پریزاد جی. سلطان نے اس دن جھنجھلا کر اس کے ایک سیٹ پر شوٹنگ کے دوران کہا تھا. زینی کا پرس گم ہو گیا تھا اور اس میں صبح ہی سلطان نے بینک سے ایک چیک کیش کروا کر 50,000 رکھے تھے. پیسے کی ضرورت ہے مجھے، اس سے محبت نہیں. وہ زینی کے جواب پر بول نہیں سکا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی چیزیں کھوتا پھرے. سلطان نے کچھ دیر کے بعد خفگی سے کہا، جو کھویا ہے میں نے وہ اگر گنوا دوں تمہیں تو ان کے سامنے یہ ساری چیزیں کچھ نہیں لگیں گی. اس نے ہنس کر سلطان سے کہا تھا. سلطان کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس سے کیا کہے. وہ سننے اور سمجھنے والی شے نہیں تھی، وہ پری ذات تھی. وہ کرتی تھی جو اس کے دل میں آتا تھا. پہلی فلم کی کامیابی کے بعد اس کے سامنے آفرز کے انبار لگ گئے تھے اور زینی نے وہی کیا تھا جو وہ اس صورتحال میں کوئی بھی ایکٹریس کرتی. اس نے 25 فلمیں سائن کر لی تھیں. فلم انڈسٹری کے ہر بڑے چھوٹے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کی فلم اس نے سائن کی تھی. تبریز پاشا اس پر بڑا جذبس ہوا تھا. وہ اگلے 5 سالوں تک زینی کو صرف اپنی فلموں میں کام کرتے دیکھنا چاہتا تھا اور وہ بار بار زینی کو یہ بات جتانا نہیں بھولتا تھا کہ زینی کو فلم انڈسٹری میں اس کی فلم کی وجہ سے کامیابی ملی تھی. اس پر سب سے زیادہ حق اس کا تھا، مگر وہ بہرحال زینی پر پہرے نہیں لگا سکتا تھا. اس نے فلم انڈسٹری کی ہر ہیروئن کو ایک ہٹ فلم کے بعد ایگریمنٹ توڑتے پایا تھا اور وہ جانتا تھا کہ زینی بھی یہی کرے گی. کامیابی سیلاب کی مانند ہوتی ہے، اس کے سامنے باندھنے والا احمق ہوتا ہے، اور تبریز پاشا بہرحال احمق نہیں تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے ٹھوکر مارنے کے لیے زینی کو کوئی اور زینا مل جائے، اور وہ جانتا تھا کہ اس وقت اس انڈسٹری کا پروڈیوسر زینی کے لیے سیڑھی کا پائیدان بننے کا خواہش مند تھا، اور زینی کے اس طرح دھڑا دھڑ فلمیں سائن کرنے پر جذبز ہونے والا وہ اکیلا نہیں تھا. سلطان نے بھی زینی کو بے حد روکنے کی کوشش کی تھی. اس چھوٹی فلم انڈسٹری میں سال میں 2-4 فلموں سے زیادہ وہ فلموں کی ہٹ ہونے کا امکان کم تھا. 25 فلموں میں سے 20 فلموں کے فلاپ ہونے کا مطلب ایک نئی ہیروئن کے لیے کیا تھا. یہ سلطان جانتا تھا، لیکن زینی نہیں. لیکن زینی اس معاملے میں اس کی بات سننے پر تیار نہیں تھی. مجبوراً سلطان نے اسے ان فلموں میں سائن کرنے دیا، مگر زینی کو ڈیٹس دینے کے سلسلے میں اس نے بے حد ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان میں سے بہت سے پروڈیوسرز کو دوسرے اور تیسرے سال کی ڈیٹس دی. ان میں سے کچھ پرانے پروڈیوسرز نے اس پر کچھ ہنگامہ ضرور کیا، مگر نئے پروڈیوسر جو صرف ایک پروڈیوسر کے طور پر اپنا نام اور ہیروئن کے ساتھ تصویر دیکھنا چاہتے تھے، وہ تھوڑی سی چون چرا کے بعد ڈیٹس پر رضا مند ہو گئے تھے. پہلے سال میں پریزاد کی صرف 10 فلمیں سیٹ پر تھیں، اور ان میں سے کسی فلم میں سفیر اس کے ساتھ نہیں تھا. پہلے سفیر لوگوں کو پریزاد کو اپنے ساتھ کاسٹ کرنے سے منع کرتا تھا. اب یہ کام پریزاد نے کیا تھا. اس نے ہر پروڈیوسر سے ہیرو کا نام تبدیل کروا کر فلم سائن کی تھی، اور سلطان اس پر بھی خوش نہیں تھا. سفیر کے علاوہ باقی سارے ہیرو سیکنڈ لیڈ سمجھے جاتے تھے، اور سیکنڈ لیڈ ایکٹرز کے ساتھ ہیروئن کے طور پر فلم کرنا سلطان کے نزدیک پروفیشنل خودکشی تھی. اور سلطان خائف تھا کہ جیسے ہی اس کی ابتدائی فلمیں فلوپ ہوئیں، پروڈیوسرز نام کے پرندے اس کی
دیواروں سے غائب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کو سفیر کے ساتھ فلم کی ضرورت پڑتی اور سلطان جانتا تھا کہ سفیر جیسا منتقم مزاج آدمی اس وقت پریزاد کے ساتھ کبھی فلم نہ کرتا۔ پریزاد اس وقت گرتی ہوئی دیوار ہوتی اور سفیر گرتی ہوئی دیواروں کو سہارا دینے کے شہرت رکھتا تھا، خاص طور پر اس صورت حال میں جب ہر پروڈیوسر سفیر کو یہ بتاتا کہ وہ اسے فلم سے اس لیے نکال رہا تھا کہ پریزاد اس کے ساتھ کام کرنا نہیں چاہتی۔ سفیر یہ سب کچھ بھولنے والا نہیں تھا اور نہ ہی کیا اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہ سب کچھ نہیں بھولتا، مگر پریزاد کو سفیر سے کتنی چڑ تھی یہ سلطان جانتا تھا۔ اس کے سمجھانے کے باوجود وہ اپنے کیریئر کی 2 بڑی غلطیاں ایک ہی وقت میں کر رہی تھی، اور ایک ہی میں وہ 2 غلطیاں بہت تھیں۔ سلطان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ بہت زینی کے لیے بہت نہیں ہے۔ میں انور حبیب کی ڈائریکشن میں کام نہیں کروں گی، تم صبح اخبار میں میرا بیان لکھوا دو۔ وہ اس وقت گاڑی میں تبریز پاشا کے گھر ہونے والی ایک فلمی پارٹی سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں زینی نے سلطان کے سر پر بے حد آرام سے ایک اور بم پھوڑا۔ تو کہاں غائب ہو گیا تھا کرم علی؟ میں نے تجھ سے کہا تھا میرے ساتھ واپس چلنا، مگر تو پہلے ہی چلا گیا۔ میں نے اتنی بار فون کیا تیرے گھر، اتنی دفعہ پیغام چھوڑا تیرے لیے، مگر مجال ہے تو نے ایک بھی جواب میں کال کی ہو؟ تجھے کوئی خدا کا خوف ہے بھی یا نہیں؟ شوکت زماں گاڑی میں اب اس کے برابر کی سیٹ میں بیٹھے مسلسل بول رہا تھا، اور کرم علی صرف اس کے ایک کے بعد دوسرے سوال کو سن رہا تھا۔ مجھے کسی کام سے جلدی واپس آنا پڑا تھا، اس نے بالآخر شوکت زماں کی 1 گھنٹہ کی تقریر کے بعد مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں، کیوں؟ ایک لمحے کو کرم علی کو اپنے زخم دوبارہ رستے ہوئے محسوس ہوئے، سب کچھ ایک بار پھر سے یاد آنے لگا۔ بس تھی کوئی وجہ، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ وہ شوکت زماں جیسے آدمی کے ساتھ اپنا دکھ شیئر نہیں کر سکتا تھا، کم سے کم اس وقت کا اس کا یہی خیال تھا۔ چل نہ بتا، کبھی نہ کبھی تو بتائے گا، میں تو روز پوچھوں گا تجھ سے۔ شوکت زماں اسے بہت احمق لگا۔ آخر وہ روز اس کا سامنا کہاں کرنے والا تھا؟ وہ تو صرف اسے اس کی بتائی ہوئی جگہ پر چھوڑ کر واپس آ جانے والا تھا، اور کوئی جگہ قریب ہی تھی۔ پھر شوکت زماں سے اس کا ساتھ چھوٹ جاتا۔ کتنی زور سے مارا ہے تو نے؟ شوکت زماں نے ایک گالی کے ساتھ اپنا جبڑا اور پھر اپنا ناک باری باری چھوا۔ اور میں تجھے کتنا شریف آدمی سمجھتا تھا۔ شوکت زماں نے ایک اور گالی دی۔ کرم علی کو بے اختیار شرمندگی ہوئی۔ اسے یقین تھا کہ شوکت زماں کو واقعی بہت تکلیف ہو رہی ہوگی۔ گاڑی کیوں روکی تو نے؟ شوکت زماں کے بتائے ہوئے ایڈریس پر گاڑی روکنے پر شوکت زماں نے بے حد حیرانی کے ساتھ اسے دیکھا، پھر گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ آپ کے اپارٹمنٹ والی جگہ پر آ گیا ہوں، کرم علی نے جیسے اسے یاد دہانی کرائی۔ تو میں کیا کروں؟ شوکت زماں نے بے حد اطمینان سے کہا۔ آپ نے یہی ایڈریس بتایا تھا، کرم علی نے جیسے کچھ جتانے والے انداز میں کہا۔ ہاں تو ایڈریس بتایا تھا، تو یہ تو نہیں کہا تھا کہ مجھے یہاں لے کر آ جاؤ۔ شوکت نے بے حد اطمینان سے کہا۔ آپ کو آرام کرنا چاہیے، کچھ دیر اگر سو جائیں گے تو آپ کے لیے مناسب رہے گا، اس نے بے حد طریقے سے اس سے کہا۔ ہاں یہ تو ٹھیک کہا تو نے۔ شوکت زماں نے کچھ دیر جیسے اس کی بات پر غور کیا اور پھر سر ہلا دیا۔ کرم علی سے مزید کچھ کہے بغیر وہ گاڑی کا اگلا دروازہ کھول کر نیچے اترا، اور اس کے ساتھ ساتھ کرم علی بھی اپنا دروازہ کھول کر اسے خدا حافظ کہنے کے لیے نیچے اترا، لیکن اس سے قبل کہ وہ کچھ کہہ پاتا، شوکت زماں نے بڑے اطمینان کے ساتھ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر دوبارہ گاڑی کے اندر داخل ہوا، اور سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ کرم علی نے ہڑبڑا کر اسے جھک کر اپنی طرف والی کھڑکی سے دیکھا۔
मगर शौकत जमान बड़े इत्मीनान से आंखें बंद किए गाड़ी की पिछली सीट पर लेटा हुआ था। करम अली की समझ में कुछ नहीं आया कि वो क्या करे। चंद लम्हे उसी तरह गाड़ी में से बाहर खड़े उसे देखकर वो अपनी सीट से अंदर आया और उसने शौकत जमान से कहा, मेरा मतलब था कि आप अगर अपने घर जाकर आराम करते तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होता। करम अली ने अपना हल्क खंकार कर साफ करते हुए कहा, हाँ पता है बहुत फ़ायदा होता, मगर अपना घर कहाँ से लाऊं? शौकत जमान ने एकदम आंखें खोलकर उसे देखते हुए कहा। करम अली को लगा जैसे वो नशे में है। हालांकि उसे यकीन था वो कम से कम इस वक्त किसी किस्म के नशे में नहीं हो सकता। इंजेक्शन या मेडिसिन के एक अलग चीज़ थी के बाद एक अलग चीज़ थी। ये एक बिल्डिंग में आपका अपार्टमेंट है, आए मैं आपको अपार्टमेंट तक छोड़ आऊँ। करम अली ने पिछली सीट का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, तो अपार्टमेंट है ना, घर तो नहीं। इस तरह के तो कई अपार्टमेंट हैं मेरे पास न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में, लॉस एंजल्स में, शिकागो में। वो अब उसे रवानी से अमेरिका और कनाडा के वो सारे शहर गिनवा रहा था जहाँ उसके अपार्टमेंट थे। मैंने तुम्हें दुबई वाले अपार्टमेंट का बताया। बात करते करते उसे याद आया, नहीं, करम अली ने बेसाख्ता कहा, दुबई में भी है मेरा एक अपार्टमेंट। शौकत जमान ने बड़े फ़ख्रिया अंदाज में कहा। इस वक्त उसकी मार्केट वैल्यू एक मिनट ठहरो ज़रा। शौकत जमान बात करते करते उसका फिर सीट पर उठकर बैठते हुए उसने कैलकुलेटर निकालकर कुछ हिसाब किताब शुरू कर दिया। करम अली को बेहद कोफ्त हुई। आधा दिन पहले ही पुलिस स्टेशन जाने और वहाँ से आने में ज़ाया हो चुका था। अब वो इसका बकिया हिस्सा भी ज़ाया कर रहा था। मुझे दिलचस्पी नहीं है आपके अपार्टमेंट और उसकी मार्केट वैल्यू में। आप बराह मेहरबानी मेरे कैब से उतर जाएं, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। करम अली ने इस बार कदरे तरशी से कहा। शौकत जमान ने कदरे हैरान नज़रों से उसे देखा और फिर कैलकुलेटर को अपनी जेब में डालते हुए कहा, लेकिन मैंने तो यहाँ नहीं उतरना, मुझे तो कहीं और जाना है। इस बार कुछ कहे बगैर करम अली अंदर बैठ गया। बताएं कहाँ जाना है आपको? उसने शौकत जमान से किसी हुज्जत के बगैर कहा। पुलिस स्टेशन। करम अली को उस पर बेहद गुस्सा आया। वो जैसे धमका रहा था। उसका ख्याल था कि वो पुलिस स्टेशन की धमकी देगा तो वो उससे डर जाएगा और यकीनन करम अली अगर कुछ माह पहले के हालत से ना गुजरा होता तो डर ही जाता, मगर अब बात दूसरी थी। एक भी लफ्ज़ कहे बगैर उसने गाड़ी स्टार्ट की और फिर हवा की रफ्तार के साथ उड़ाते हुए उसी पुलिस स्टेशन ले आया जहां चंद घंटे पहले वो लॉकअप में था। पुलिस स्टेशन की इमारत के सामने आते ही शौकत जमान बड़े इत्मीनान से कपड़े झाड़ते हुए टैक्सी से उतर आया। करम अली भी गुस्से के आलम में टैक्सी से उतर आया था। पुलिस स्टेशन की इमारत के अंदर दाखिल होने वाले शौकत जमान ने करम अली को चंद बार मुखातिब करने की कोशिश की, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो अब शौकत जमान से कोई बात नहीं करना चाहता था। मुतअल्लिका पुलिस ऑफिसर तक पहुँचते पहुँचते करम अली अपने जहन में तो तमाम जुमले तैयार कर रहा था जो उसे शौकत जमान और उसके रवैये के बारे में पुलिस वाले से कहने थे, मगर शौकत जमान के बोलते ही करम अली को लगा वो दुनिया का सबसे बड़ा अहमक था। शौकत जमान पुलिस ऑफिसर को अपने वॉलेट, उसमें मौजूद कागजात, रकम और चंद दूसरी चीज़ों को गुम हो जाने की रिपोर्ट करवाने के लिए आया था। वो पुलिस के वाले को इस बार के बारे में बता रहा था जहां उसने आखिरी बार वॉलेट निकाला था, और इसके बाद उसे याद नहीं था कि उसने वॉलेट अपनी जेब में वापस डाला था या नहीं। उसे वहीं छोड़ दिया या उसके जेब में वॉलेट डालते हुए वो वहां गिर गया या किसी ने उसकी जेब से निकाल लिया। शौकत जमान को इस बार आधा घंटा लगा था और करम अली हवन्नकों की तरह कभी उसकी और कभी पुलिस वाले की शक्ल देखता रहा था जो उससे सवाल कर रहा था। उसका गुस्सा एक बार फिर भाप बनकर गायब हो गया था। आध घंटे के बाद शौकत जमान फारिग होकर जब उसके साथ बाहर तक आया तो करम अली ने उससे हिफ्ज़ मा तक़द्दुम
کے طور پر پوچھا، آپ کو کہاں جانا ہے؟ تمہارے گھر، بہت برجستہ جواب دیا۔ کرم علی کا دل چاہا وہ اس سے کہے کہ میرا بھی کوئی گھر نہیں ہے، مگر اس سے بڑی حماقت وہ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر شوکت زماں سے یہ کہہ دیتا، مجھے تو ابھی رات گئے تک کیب چلانا ہے، پھر کہیں گھر جاؤں گا۔ کرم علی نے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ تو بس ٹھیک ہے، تو کیب چلا، میں تیرے ساتھ بیٹھوں گا، شوکت زماں نے بڑے اطمینان سے کہا اور دروازہ کھول کر اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس بار کرم علی نے بھی کچھ کہے بغیر ٹیکسی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ کر اسے اسٹارٹ کرنے لگا۔ کتنے ڈالر بنا لیتے ہو روز کے؟ شوکت زماں نے گاڑی کے سڑک پر آتے ہی اس سے یوں پوچھا جیسے وہ اس کا پرانا دوست ہو۔ پتہ نہیں، بہت عرصہ ہوا ہے حساب کتاب رکھنا چھوڑ دیا، کرم علی نے اسی انداز میں کہا۔ شوکت زماں نے بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر کہا، تو بڑا بدل گیا ہے کرم، پہلے جیسا نہیں ہے، لگتا ہے امریکہ کی ہوا لگ گئی ہے تجھے۔ کرم علی خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ شوکت زماں اس کے چہرے پر پتہ نہیں کیا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شادی ہو گئی تیری؟ کرم علی کا پاؤں بے اختیار بریک پر پڑا۔ بعض دفعہ پتہ نہیں کیوں ہر چیز رک جاتی ہے، مگر گاڑی رکی نہیں، صرف لمحے بھر کے لیے اس کی سپیڈ کم ہوئی۔ پچھلی دفعہ بتایا تھا تو نے کہ تیری منگنی ہو چکی ہے، کیا نام بتایا تھا تو نے اپنی منگیتر کا؟ ہاں، عارفہ۔ کسی نے جیسے کرم علی کے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ کئی ماہ بعد ملے تھے اور اسے یقین تھا شوکت زماں کے استفسار پر اس نے پچھلی ملاقات میں صرف ایک بار اس سے اپنی منگنی کا ذکر اور عارفہ کا نام لیا تھا، پھر بھی شوکت زماں کو وہ نام یاد آ گیا تھا۔ شوکت زماں کی یادداشت بلا شبہ کمال کی تھی۔ انہیں پر شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو صابر قیوم کی تدفین کے لیے گیا تھا پاکستان، اور پھر جلدی آ بھی گیا۔ ان چند مہینوں میں دوبارہ تو نہیں گیا ہوگا پاکستان؟ شوکت زماں اندازے لگانے میں مصروف اور کرم علی اس کی یادداشت پر حیران۔ اسے صابر قیوم کا جنازہ بھی یاد تھا۔ کیسی ہے منگیتر تمہاری؟ شوکت زماں نے ایک بار پھر بڑی بے تکلفی سے اس سے پوچھا۔ منگنی ٹوٹ گئی میری، کرم نے بالآخر اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ شوکت زماں جیسے اس کے زخموں کے کھرچنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا۔ ہیں؟ کیا کہا؟ منگنی ٹوٹ گئی؟ کیسے ٹوٹ گئی؟ کیوں ٹوٹ گئی؟ تو نے تو مجھے بتایا تھا 5-6 سال سے ہو گئے تھے تیری منگنی کو۔ شوکت زماں اب ایک کے بعد ایک سوال کر رہا تھا۔ بس توڑ دی۔ شوکت زماں نے کرم کو اس کی بات مکمل نہیں کرنے دی۔ 10-12 گالیوں کے بعد اس نے کرم سے کہا، تجھے شرم نہیں آئی منگنی توڑتے ہوئے؟ اوئے، تجھے کوئی خوف خدا نہیں آیا؟ ویسے کتنی نمازیں پڑھتا تھا تو، اور ایک لڑکی کا دل توڑتے تجھے حیا نہیں آئی؟ دیکھ لی ہوگی یہاں کوئی گوری چمڑی والی، گھاٹ کا پانی پینے والی عورت، لٹو ہو گیا ہوگا تو امریکن نشیلٹی کے لیے، اس پر تم سب پاکستانی۔ شوکت زماں نے جملے کے اختتام پر ہو لگانے سے پہلے تقریباً 15 گالیوں کی ایسی تراکیب کا مجموعہ پاکستانی کے ساتھ کیا تھا کہ کرم علی کا جی چاہا وہ ایک بار پھر اس کے بینڈیج زدہ جبڑے پر اسی طرح کا گھوسا مارے جیسا اس نے چند گھنٹے پہلے مارا تھا، مگر اس بار اس نے تحمل سے کام لیا اور اس کوشش میں اس کا منہ سرخ ہو گیا تھا۔ جب شوکت زماں نے بالآخر سانس لینے کے لیے توقف کیا تو کرم علی نے اس سے کہا، منگنی میں نے نہیں، اس نے توڑی۔ شوکت زماں چند لمحوں کے لیے بھونچکا رہ گیا۔ اس نے توڑ دی؟ وہ جیسے گڑبڑایا۔ پر اس نے کیوں توڑ دی؟ تیرے جیسے شریف سیرت نیک باکردار باحیا لڑکا کیوں چھوڑ دیا اس نے؟ شوکت زماں نے بے ساختہ کہا، پھر کرم علی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر معذرت خواہانہ انداز میں دباتے ہوئے بولا، میں نے خواہ مخواہ تجھے برا بھلا کہا،
ویری سوری یار، پر اس نے منگنی کیوں توڑ دی؟ اتنی منگنی، اتنے سالوں کی منگنی، آپ کو کہاں اتاروں؟ کرم علی نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواباً کہا۔ شوکت زماں کچھ دیر ترحم بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، چل سینٹرل پارک چلیں، مجھے جب رونا ہو تو میں وہیں جاتا ہوں۔ کسی میکینکی انداز میں کرم علی نے گاڑی سینٹرل پارک کی طرف موڑ دی۔ وہ شوکت زماں سے چاہتا تھا کہ اسے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر وہاں پہنچ کر وہ اسی میکینکی انداز میں شوکت زماں کے ساتھ چل پڑا تھا۔ حیران کن طور پر شوکت زماں اس کو سینٹرل پارک چلنے کا کہہ کر خاموش ہو گیا تھا، اور پہنچ کر بھی خاموش ہی تھا۔ وہ دونوں کتنی دیر پارک کی لمبی روش پر بے مقصد چلتے آس پاس مختلف لوگوں کو دیکھتے رہے، پاس سے گزرتے ان کے قہقہوں، ان کی باتوں کو سنتے رہے، پھر ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گئے۔ بہت لمبی خاموشی کا ایک وقفہ تھا جو ان کے وہاں بیٹھنے کے بعد ان دونوں کے بیچ آیا۔ پھر ان کے سامنے سے گزرتے ایک نوجوان جوڑے کو دیکھتے ہوئے بےحد مدھم آواز اور شکست خوردہ آواز شوکت زماں کو سب کچھ بتانا شروع کر دیا۔ شوکت زماں بےحد خاموشی سے اس کی ساری باتیں سنتا رہا، اس نے بیچ میں ایک لفظ نہیں کہا۔ اس وقت زندگی میں پہلی بار کرم علی کو شوکت زماں اتنا احمق نہیں لگا تھا جتنا وہ سمجھتا تھا۔ تو کر لیتا شادی، 5-6 سال لمبا عرصہ ہوتا ہے، کوئی اتنا غلط مطالبہ تو نہیں تھا۔ اس کے خاموش ہونے پر شوکت زماں نے ایک سگریٹ سلگاتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے کہا، میں ابھی سیٹ نہیں ہوں، بڑی ذمہ داریاں ہیں میرے کندھوں پر۔ کرم علی نے اس سے کہا، یہ سیٹ ہونا کیا ہوتا ہے؟ کرم علی، اللہ پر بھروسہ نہیں تھا تجھے کیا؟ ارے نکاح کرتا تو وہ رزق بھی دیتا، تیرا رزق بڑھاتا تیری بیوی کے لیے۔ یہ جو مرد چیزیں جمع کرتے رہتے ہیں کہ گھر بنا لیں، گاڑی لے لیں، قرضہ اتار لیں، فلاں کام کر لیں، پھر شادی کریں گے، ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ کرم علی بول نہیں سکا، اس نے شوکت زماں کو کبھی اس طرح کی باتیں کرنے نہیں سنا تھا۔ شادی کا ہی کہہ رہی تھی نا تو کر لیتا، تیرے نام پر بیٹھی تھی اتنے سال انتظار کیا تھا، تو پھر اب کیا جلدی تھی؟ 1 سال اور انتظار کر لیتی۔ کرم علی نے بے ساختہ کہا، کر لیتی اگر تو کہتا تو نے بات کی تھی اس سے تو ناراض ہو کر آیا تھا اس سے۔ اس نے کون سا منایا مجھے؟ ایک بار ناراض ہوا میں اس سے، اور اس نے منایا تک نہیں۔ فون کیا نکاح کے بارے میں بتانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ اس نے بھی امریکہ میں کوئی میرے جیسا ڈھونڈ لیا ہے۔ یہ تھی محبت اس کی۔ کرم علی نے بے حد تلخی کے ساتھ کہا، منانے کی کوشش تو کی تھی اس نے؟ کرم علی نے سر اٹھا کر شوکت کو دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلا دیا، نہیں کی تھی، میں انتظار کرتا رہا، ایک بار صرف ایک بار وہ فون کر دیتی تو میں سب کچھ چھوڑ کر اپنے ماں باپ کو اس کے گھر بھیج دیتا، وہ نہ جاتے تو خود پاکستان چلا جاتا۔ ایک بار وہ فون تو کرتی، کیا تو تھا اس نے؟ تیرا کیا خیال ہے تجھے نکاح کی خبر دینے کے لیے فون کیا تھا اس نے؟ شوکت زماں نے بے حد عجیب لہجے میں کہا، نکاح کی خبر دینا ہوتی تو نکاح کے بعد دیتی، وہ نکاح سے پہلے فون تو وہ تجھے منانے کے لیے کر رہی تھی، بھیک مانگ رہی تھی تجھ سے اپنی محبت کے صدقے، بتا رہی تھی وہ تجھے کہ وہ اب بھی تیری ہے، اب بھی تیری ہو سکتی ہے، تو سمجھا ہی نہیں، چپ چاپ بیٹھا رہا۔ ایک بار کہہ دیتا اس سے کہ نکاح سے انکار کر دے تو کر دیتی، وہ صرف اسی آس میں فون کیا تھا اس نے کہ تو اسے نکاح سے انکار کرنے کے لیے کہے گا، تو بولا ہی نہیں، گونگا بن گیا، گنوا دیا اسے تو نے۔ شوکت زماں نے تعصب آمیز انداز میں کہا۔ کرم علی دم سادے بے حس و حرکت اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اس نے سانس لینے کی ایک کوشش کی، پھر ہاتھوں کے انگلیاں سیدھی کرنے کی۔ یہ بات اسے
کچھ پہلے کیوں نہیں آئی، اس کے ذہن میں پہلے کیوں نہیں آئی کہ وہ اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ صرف ایک جملہ کہنا تھا اسے اس دن اور وہ دونوں اس اذیت سے بچ جاتے۔ وہ آج بھی اسی کی ہوتی، صرف ایک جملہ۔ اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے، جسم لرزنے لگا، پھر وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اتنے مہینے اس نے ایسے آنسو کہاں بہائے تھے جو وہ آج بہا رہا تھا؟ کیا زیاں تھا جو ہو گیا تھا؟ کیا زیاں سازیاں تھا جو وہ ہو گیا تھا؟ یہ عورت ہے کرم علی، سیدھی بات کیسے کرے، کیسے کہہ دے تجھ سے کہ تیرے بغیر مر جائے گی، تیرے علاوہ کچھ نہیں چاہیے اسے۔ یہ ساری باتیں تو مرد کہتا ہے، عورت تو ساری عمر پہیلیوں میں باتیں کرتی ہے۔ تجھے تو بوجھ لینا چاہیے تھی یہ اس کی پہیلی۔ تو 5-6 سال سے اس عورت کے ساتھ تھا۔ شوکت زماں نے اس کے کندھے کو ہمدردانہ انداز میں تھپکا، لیکن اس کو چپ کروانے کی کوشش نہیں کی، اسے رونے دیا۔ پہلی بار کرم علی کا جی چاہا شوکت زماں اسے پہلے مل جاتا، عارفہ اس کی زندگی سے نکلنے سے پہلے یا پھر اب بھی نہ ملتا، یہ سب کچھ بتانے کے لیے جو وہ اسے بتا رہا تھا۔ پہلے رنج تھا جو اس کے وجود کو بوجھل ہوا تھا، اب پچھتاوا بھی شامل ہو گیا تھا اس بوجھ میں۔ سینٹرل پارک شوکت زماں چاہے رونے کے لیے آتا تھا، مگر کرم علی نے وہاں بیٹھ کر زندگی میں پہلی اور آخری بار آنسو بہائے تھے۔ اور اس نے صرف آنسو نہیں بہائے تھے، اس دن وہاں اس نے اپنے آپ سے اور بھی بہت کچھ بہا دیا تھا۔ اندر ایک دم صاف اور خالی ہو گیا تھا، اتنا خالی کہ اب کوئی آواز آتی نہیں اٹھتی۔ بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے شوکت زماں، اس نے بہت دیر کے بعد اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے نم آواز میں کہا۔ ہاں، اندازے کی غلطی، شوکت زماں نے کہا۔ چل اب چھوڑ، جو ہو گیا۔ شوکت زماں نے پہلی بار اس کا کندھا تھپک کر اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ ہر چیز اتنی آسانی سے چھوڑی نہیں جاتی، کرم علی نے رنجیدہ انداز میں کہا۔ پتہ ہے مجھے، شوکت کو مت بتا یہ سب کچھ، اب مجھے فلسفی پڑھائے گا تو؟ کرم علی اس کا منہ دیکھنے لگا، وہ کیوں اس طرح غصے میں آ گیا تھا؟ اس نے ایسی کیا بات کی تھی؟ نہیں چھوڑی جاتی تو عارفہ نام کا تعویذ بنا کر گلے میں ڈال لے، شاید تجھے اس سے کوئی فائدہ ہو جائے۔ کچھ دیر پہلے وہ والا شوکت زماں غائب ہو چکا تھا، اب ایک بار پھر وہی اس کے پاس بیٹھا تھا جس سے کرم علی کو ہمیشہ ملاقات ہوتی تھی۔ آپ نے اپنے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا، کرم علی کو یاد آیا، وہ ہمیشہ اس کے بارے میں بات کرتا تھا۔ اپنے بارے میں کیا بتاتا تجھے؟ شوکت زماں نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں، کرم علی نے کہا۔ چلتے ہیں، کرم، بڑے کام کرنے ہیں مجھے، سارا دن ضائع کر دیا تو نے میرا۔ شوکت زماں ملامتی انداز میں کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ یقیناً اب کرم علی کے سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ کرم علی کو یہ جاننے میں دیر نہیں لگی، لیکن اس نے اصرار نہیں کیا۔ وہ اٹھ کر شوکت زماں کے ساتھ چل پڑا۔ واپسی کا راستہ بھی ایک عجیب سی خاموشی سے کٹا۔ دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی، مگر شوکت سارا راستہ کچھ نہ کچھ گنگناتا رہا۔ کرم علی نے اعتراف کیا کہ نہ صرف اس کی آواز اچھی تھی، بلکہ اسے سر کا پتہ بھی تھا۔ سروں کا پتہ بھی تھا۔ اس کے اپارٹمنٹ پہنچنے پر جب شوکت زماں گاڑی سے نکلا تو اس نے گاڑی سے اتر کر گاڑی کی کھڑکی پر دونوں بازو نکالتے ہوئے دوبارہ اندر جھانکا اور کرم علی سے کہا، میرے ساتھ کینیڈا چلے گا کرم؟ کس لیے؟ وہ حیران ہوا۔ تجھے نیا گرافال دکھانا ہے۔ شوکت زماں نے بے حد ناراضی سے کہا اور پھر اسی انداز میں بات پوری رکھتے ہوئے بولا،
تجھے مستقل طور پر کینیڈا چلنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میرا کام سنبھال لے وہاں آ کر، مجھے آدمی کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ تو یہاں نیو یارک میں رہتے ہیں، کرم علی نے حیرانی سے کہا۔ ہاں وہ تو آج کل رہتا ہوں، جب دل چاہے یہاں آ جاتا ہوں، جب دل چاہے چلا جاتا ہوں۔ پر کاروبار سارا کینیڈا میں ہے میرا، شوکت زماں نے کہا۔ کیا کاروبار ہے؟ کرم علی نے بے حد محتاط انداز میں کہا۔ شوکت زماں کے حلیے سے اسے کبھی کمان لگا تھا کہ وہ کوئی امیر آدمی ہے، نہیں لگا تھا کہ وہ کوئی امیر آدمی ہے، اور پھر وہ اس طرح اچانک اسے اپنے ساتھ چلنے کا کیوں کہہ رہا تھا؟ اتنا کہہ رہا تھا۔ اسمگلنگ کرتا ہوں میں، شوکت زماں نے اس بار پہلے سے بھی زیادہ خفگی کے ساتھ کہا۔ یہاں کھڑے کھڑے تجھے کاروبار کی تفصیل بتا دوں؟ وہاں چلے گا تو خود دیکھ لینا کیا کرتا ہوں۔ چلے گا؟ شوکت زماں نے غصے میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آخری جملہ کہا۔ نہیں، کرم علی نے گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ شوکت زماں نے وہی کیا جس کی وہ توقع کر رہا تھا۔ اس نے کرم علی کو کچھ اور گالیاں دی تھیں، مگر کرم علی نے ان میں سے صرف آدھی سنی تھی۔ گاڑی تیزی سے بڑھا کر وہاں سے چلا گیا۔ اسے یقین تھا کہ اب اس کی شوکت زماں سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا شوکت زماں کے پاس دوبارہ جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ رات کو 10 بجے کے قریب وہ تھکا ہارا اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچا۔ اندر سے باتوں اور قہقہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے چابی لگا کر دروازہ کھولا اور جیسے ساکت رہ گیا۔ شوکت زماں سامنے اس اپارٹمنٹ کے باقی مکینوں کے ساتھ بیٹھا قہقہے لگاتا ہوا کھانا کھا رہا تھا۔ امی کو گھر دکھا کر لایا ہوں آج، بہت خوش ہو رہی تھی وہ بھی، بڑی دعائیں دے رہی تھی زینی کو۔ بس ہفتے 10 دنوں میں رنگ و روغن کا کام ختم ہو جائے گا، پھر شفٹ ہو جائیں گے ہم۔ میں پرانے گھر کو بیچنے کے لیے بھی 1-2 لوگوں کو کہہ دیا ہے۔ نعیم بڑے جوش کے عالم میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا سب کو بتا رہا تھا، اور وہاں آتے ہی اس گھر کی تفصیل انہیں بتانا شروع کر دی تھی، جو زینی کے پیسے سے زہرا کے نام خریدا گیا تھا، اور اب اس میں صرف رنگ و روغن کا تھوڑا بہت کام رہ گیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے سب لوگ اس کوٹھی کی تفصیل سن کر خوش ہو رہے تھے۔ صرف زینی تھی جو بالکل بے تاثر چہرے کے ساتھ کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ بس درمیان میں کبھی نظریں اٹھا کر نعیم کو دیکھ کر مسکرا دیتی، جو ساری گفتگو صرف زینی کو دیکھتے ہوئے کر رہا تھا، اور اس کے اطاعت اور فرمانبرداری جیسے پھوٹ کر بھر دی گئی تھی۔ پرانا گھر بیچ دیں گے تو پھوپھو کہاں جائیں گی؟ کیا آپ کی بہنوں میں سے کسی کے یہاں شفٹ ہو رہی ہیں؟ زینی نے 1 گھنٹے میں پہلی بار سوال کیا۔ وہ اپنا کھانا ختم کر چکی تھی اور اب اپنی پلیٹ میں کچھ ڈیزرٹ لیے بیٹھی تھی۔ نعیم کے چہرے کا سارا جوش پلک جھپکتے ہی غائب ہو گیا تھا۔ وہ امی تو ہمارے ساتھ ہی رہیں گی، نعیم نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اس کی چھوٹی سالی کی ایک دم اتنی قد آور ہو گئی تھی کہ وہ اس سے بات کرتے ہوئے خواہ چپ ہو جاتا تھا۔ حالانکہ اس گھر میں پہلی بار آنے اور اس جھگڑے کے بعد کبھی زینی سے اس کی کسی بات پر بد کلامی نہیں ہوئی تھی۔ زینی ہمیشہ سامنا ہونے پر اسے بڑی خوشی دلی اور عزت کے ساتھ مخاطب کرتی تھی۔ فیحال کہ نعیم کے کاروبار اور گھر کے لیے رقم دیتے ہوئے بھی اس نے نعیم کو اپنے کسی رویے سے شرمندہ نہیں کیا تھا، نہ کچھ جتایا تھا۔ لیکن اس واقعے کے بعد صرف ایک فرق آیا تھا جو نعیم نے شروع میں محسوس کیا تھا، مگر اس نے سے لاپرواہی سے نظر انداز کر دیا تھا۔ زینی اب اس کا نام لے کر اسے مخاطب کرتی تھی، پہلے کی طرح اس کے نام کے ساتھ بھائی نہیں لگاتی تھی۔ آپ لوگوں کے ساتھ کس لیے رہیں گی؟ وہ بڑی سنجیدگی سے باری باری نعیم اور زہرا کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ امی اکیلی کیسے رہیں گی؟ نعیم نے قدرے فکر مند انداز میں کہا۔ اکیلے کیوں؟ پورا محلہ ہے،
وہ پہلے بھی محلے میں آتی جاتی تھیں اور محلے والے ان کے پاس آتے تھے، اب بھی ان کا میل جول رہے گا، پھر ان کی بیٹیاں آتی رہیں گی ان کے پاس۔ زینی نے پانی پیتے ہوئے کہا۔ اس نے ٹیبل پر بیٹھی نفیسہ اور ربیہ کی تیز نظروں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ پر میں اکلوتا بیٹا ہوں، میرا فرض ہے ان کو اپنے پاس رکھنا، نعیم نے اٹکتے ہوئے کہا۔ تو پھر گھر بدلنے کی کیا ضرورت ہے، آپ لوگ وہیں رہیں ان کے پاس۔ زہرا آپا کے گھر کو کرائے پر چڑھا دیتی ہوں، یا ایسا کرتے ہیں کہ آپ پھوپھو کے پاس رہیں اور کبھی کبھار زہرا آپا کے پاس آ جایا کریں، لیکن پھوپھو زہرا آپا کے گھر نہیں جائیں گی، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ڈائننگ ٹیبل پر یکدم خاموشی چھا گئی تھی۔ نعیم چند منٹ مزید بیٹھا بے حد کھسیانے اور پریشان انداز میں زہرا اور بچیوں کو لے کر چلا گیا۔ اس طرح کی بات کیوں کی تم نے؟ اس بڑھاپے میں کوئی تو رہنا چاہیے تمہاری پھوپھو کے ساتھ، ان کے لیے۔ نعیم کے جاتے ہی نفیسہ نے بے حد ناراضی کے عالم میں زینی سے کہا، انہیں اگر اپنے بڑھاپے کا خیال ہوتا تو وہ اپنی بہو کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتی۔ زینی نے بات کاٹتے ہوئے کہا، بدلہ لینے والے لوگ بیوقوف ہوتے ہیں۔ ٹیبل کے ایک طرف بیٹھی ہوئی ربیہ نے بے حد تلخ انداز سے کہا۔ زینی نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر مسکرائی۔ سانپ کو گھر سے باہر رکھنا بیوقوفی نہیں ہے، سانپ اور انسان میں فرق ہوتا ہے۔ ہاں، شکل و صورت کا، ان سے خونی رشتہ ہے تمہارا، اسی لیے تو یہ سلوک کر رہی ہوں ان سے۔ تمہاری وجہ سے زہرا آپا کا گھر بھی ٹوٹتے ٹوٹتے بچا ہے۔ اب پھر اس بار زینی نے ربیہ کی بات کاٹ دی۔ میری وجہ سے نہیں، غربت کی وجہ سے، اور تم چپ رہو۔ اب کچھ نہیں ہوگا زہرا آپا کے گھر کو، کم سے کم میرے ہوتے تو کچھ نہیں ہوگا۔ پہلے وہ زینب ضیا تھی، اب پریزاد کی بہن ہے۔ نعیم 100 دفعہ سوچے گا زہرا آپا سے کچھ کہتے ہوئے۔ کتنا غرور ہے تمہیں اپنے آپ پر، ربیہ نے تلخی سے کہا۔ غرور نہیں ہے، اپنی طاقت کا پتہ ہے، جیسے پہلے اپنی کمزوری کا پتہ تھا۔ اس نے توقف کے بعد جملہ پورا کیا۔ تم مانو یا نہ مانو، پیسے نے بہت طاقتور کر دیا ہے مجھے۔ پیسے سے تم ہر چیز نہیں خرید سکتی۔ تم مجھے وہ چیز دکھاؤ جسے میں پیسے سے نہ خرید سکوں۔ تم انسانوں کو پیسے سے نہیں خرید سکتی۔ تم اپنے آس پاس کے 10 ایسے انسانوں کے نام بتاؤ جنہیں میں پیسے سے نہیں خرید سکتی، اس نے بے حد اطمینان سے کہا۔ پیسے نے تمہیں پاگل کر دیا ہے، ربیہ نے نفرت سے کہا۔ زینی نے سیب کا آخری ٹکڑا منہ میں رکھا اور کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی، مجھے نہیں، دنیا کو۔ یہ دولت تمہیں خوشی نہیں دے گی۔ خوشی کس کو چاہیے؟ وہ کہہ کر دروازے سے باہر نکل گئی۔ ساری عمر مجھ سے کوئی اس طرح نہیں بولا جس طرح تیری بیوی نے مجھ سے بات کی۔ وہ روتے ہوئے دوپٹے کے پلو سے اپنی ناک رگڑتے ہوئے سامنے بیٹھے ہوئے شیراز سے کہا۔ امی، میں معافی مانگ تو رہا ہوں، شیراز نے لجاجت سے کہا۔ تیرے معافی مانگنے سے کیا ہوتا ہے؟ تیری بیوی نے تو ہمارے بڑھاپے کا بھی لحاظ نہیں کیا، اس کے سامنے ہمیں ذلیل کیا۔ اس بار اکبر نے کہا، ارے ہم رہنے تھوڑا آئے تھے تیرے گھر میں، ملنے آئے تھے تجھ سے۔ نسیم نے یکدم غصہ ہوتے ہوئے کہا، امیر باپ کی بیٹی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ دوسروں کی عزت نہ کرے، ہمیں بھکاری سمجھ کر احسان جتائے کہ تم ہمیں پیسے دیتے رہو۔ نسیم کا دل بھر آیا۔ ایک زینی تھی، کتنی خدمت کرتی تھی میری، خالہ خالہ کہتے منہ سوکھتا تھا اس کا۔ نسیم کو پتہ نہیں کیسے زینی یاد آئی، اور وہ اب انہیں اکثر یاد آتی تھی۔ اب زینب کی بات نہ کریں، اس سارے معاملے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ شیراز بے اختیار خفا ہوا۔ اور وہ بچہ کس کا تھا؟ اکبر نے بالآخر وہ سوال کیا جس کا جواب انہیں اس وقت سے ہولا رہا تھا جب سے وہ شینا کے گھر سے واپس آئے تھے۔ کون سا بچہ؟ شیراز بے اختیار پچھتایا۔ آخر اسے اس وقت یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو تمہاری بیوی کو ممی کہہ رہا تھا، اکبر نے بے ساختہ کہا۔ سچ بتا دے شیراز، وہ تیری بیوی کا ہی بچہ ہے نا؟ اس کی خاموشی پر نسیم نے جیسے بگڑ کر کہا، ہاں، شینا کی پہلی ایک شادی ہو چکی ہے۔ شیراز نے بالآخر کچھ تامل کے بعد
تامل کے بعد کہا، جھوٹ بولنا بیکار تھا۔ نسیم نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ میرے اللہ، ایک بچے کی ماں سے شادی کر لی تو نے؟ مجھے نہیں پتا تھا اس کی پہلی شادی کا، شیراز نے بے ساختہ کہا۔ انہوں نے دھوکہ دے کر۔ نسیم نے کچھ کہنا چاہا، شیراز نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ چھوڑیں یہ ساری باتیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر وہ شادی شدہ بھی تھی تو اس سے شادی کر کے ہماری قسمت بدل گئی ہے۔ کسی اور لڑکی سے شادی کر کے اتنا پیسہ ملتا مجھے؟ اس نے جیسے صاف صاف لفظوں میں اپنے ماں باپ کو یاد دلایا کہ زندگی میں اس کی ترجیح کیا تھی۔ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، نسیم نے بے ساختہ کہا اور پھر بے اختیار پچھتائی۔ آخر یہ جملہ وہ کیسے کہہ سکتی تھی؟ یہ جملہ کہاں سے آیا تھا اس کی زبان پر؟ شیراز عجیب سی نظروں سے ماں کو دیکھتا رہا اور تب ہی اکبر نے بر وقت مداخلت کی۔ وہ تو ہے مگر پھر بھی اسے شیراز نے اکبر کو بات ختم کرنے نہیں دی۔ آپ کو اس طرح بن بتائے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ چڑھتی ہے میرے گھر والوں سے تو پھر اس کی حمایت کر رہا ہے۔ اکبر کو بھی اس بار اس کی بات بری لگی۔ حمایت نہیں کر رہا، سمجھا رہا ہوں ابو آپ کو۔ میرے اور شینا کے گھر میں اب بڑے آتے ہیں، کوئی کیا کہتا اگر آپ کو وہاں دیکھتا؟ کوئی پوچھ لیتا میرے اور آپ کے لوگوں کے خاندان کے بارے میں تو شینا کیا کہتی؟ آپ ذرا اس بات کا اندازہ تو کریں۔ کیوں، ہمیں کون سی چھوت کی بیماری لگ گئی ہے؟ نسیم نے بے ساختہ چڑھ کر کہا۔ آپ لوگوں کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ اس دفعہ شیراز بھی جھلایا۔ وہ ان سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان کا رکھ رکھاؤ، ان کے طور طریقے کچھ اس کلاس کے شغلی کھاتے تھے جنہیں وہ پیچھے چھوڑ آیا تھا اور جو پھر اسٹیکر کی طرح اس کے ماں باپ وجود کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ وہ کچھ بھی کر لیتا، ان کو بدل نہیں سکتا تھا مگر انہیں چھپا ضرور سکتا تھا، اور کم سے کم یہ وہ چیز تھی جس میں اس سے شینا سے زیادہ گلہ نہیں تھا۔ وہ شرمندگی کو بخوبی سمجھ سکتا تھا، جو شینا کو اس کے باپ کو اپنے گھر پر دیکھ کر ہوتی ہوگی۔ شرمندگی نہیں، اس کا شاید کوئی اور نام ہوتا ہوگا جو محسوس کرتی ہوگی، اور اس کا بھی اور ہی نام تھا جو شیراز محسوس کرتا تھا جب وہ اس کے ماں باپ کا ذکر شروع کرتی۔ اکبر اور نسیم کو شینا کے بارے میں پتہ چلنے کے اگلے کئی ہفتے تک شیراز نے ان کا سامنا نہیں کیا تھا، اور دوسری طرف وہ بے حد مطمئن بھی تھا۔ کم سے کم اب اسے کچھ چھپانا نہیں پڑ رہا تھا، وہ اس بوجھ سے آزاد ہو چکا تھا۔ شینا کے ساتھ اس کی زندگی ذلت اور آسائش کی زندگی تھی۔ وہ ہمیشہ اس تذلیل کا جو شینا اس کے ساتھ کرتی تھی اس آسائش کے ساتھ موازنہ کرتا جو شینا کی وجہ سے اسے مل رہی تھی، تو خود بخود ہی سارے گلے شکوے دور ہو جاتے۔ وہ بے حد مطمئن ہو جاتا۔ اس کے گھر کے اندر اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا یہ آخر کتنے لوگ جانتے تھے؟ البتہ سوسائٹی اب اسے اپر کلاس کے ایک فرد کا پروٹوکول دیتی تھی، اور اس پروٹوکول کی قیمت اگر گھر میں روزانہ چند گھنٹوں کی تذلیل تھی تو یہ کوئی اتنی بڑی قیمت نہیں تھی، کم سے کم شیراز اکبر کے لیے۔ اسے یقین تھا چند سال گزرنے کے ساتھ ساتھ شینا کے رویے میں تبدیلی آئے گی۔ وہ اسے شوہر جیسی عزت نہ صحیح مگر انسان جیسی عزت ضرور دینا شروع کر دے گی، اور یہ اس کی ایک اور بہت بڑی خوش فہمی یا غلط فہمی تھی۔ شینا کو جب تک سہیل نظر آ رہا تھا یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کسی دوسرے کو دیکھتی، اور اس کی زندگی میں سہیل نہ بھی ہوتا تب بھی اسے اپنے اور شیراز کے فرق محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایک خوشگوار ازدواجی زندگی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، جس کے ایک فرمانبردار بیوی بن کر اپنے مزاج خدا کی خدمت کرتی نظر آتی۔ شیراز میں کوئی ایسی خوبی نہیں تھی جسے شینا کو اس میں دلچسپی لینے پر مجبور کرتی۔ اس میں کوئی ایسی خصوصیت نہیں تھی کہ شینا جیسی لڑکی اسے احباب میں فخریہ اپنے شوہر کے طور پر متعارف کروا سکتی۔ شینا کے لیے وہ ایک پنچنگ بیگ تھا جو اس کے باپ نے اس لیے اسے لا دیا تھا تاکہ وہ اپنے
ڈپریشن، ساری فرسٹریشن اس پر نکال سکے، اور اس نے کم سے کم اس معاملے میں اپنے باپ کو مایوس نہیں کیا تھا۔ وہ شیراز کے ساتھ وہی کر رہی تھی، اور صرف یہی نہیں، ہر بار شیراز کی کسی شکایت پر جب سعید نواز سمجھانے کی کوشش کرتا تو شینا اس کے سامنے سہیل اور شیراز کا تقابلی جائزہ پیش کر دیتی۔ سعید نواز تھے کہ سہیل کا پلڑا ہر لحاظ سے بھاری تھا، لیکن شیراز ان کی پسند، ان کا انتخاب تھا۔ ان کا خیال تھا شینا کو اطاعت اور فرمانبرداری ضرور متاثر کرے گی، کیونکہ یہ دونوں چیزیں وہ تھیں جو سہیل میں نہیں تھیں۔ انہیں ذاتی طور پر بے حد نامناسب تھا کیونکہ وہ اسے ایک مغرور اور بدتمیز باپ کا مغرور اور بدتمیز بیٹا سمجھتے تھے۔ کچھ یہی رائے سہیل کے باپ اور گھر والوں کی سعید نواز اور شینا کے بارے میں تھی۔ اب یہ سعید نواز کی بات تھی کہ شینا کو شیراز کی فرمانبرداری متاثر کن لگنے کے بجائے بری طرح چڑھانے لگی۔ وہ ان تمام بات سے واقف تھی جو سعید نواز شیراز اور اس کے گھر والوں پر کرتا آ رہا تھا، اور اسے ان کی غربت سے خاصی نفرت نہ ہوتی جتنی ان کے لالچ و حریص پن سے تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی غریب خاندان کے اکلوتے قریب سے دیکھ رہی تھی، اور جو کچھ اس نے اس غریب خاندان کے افراد کو پیسے کے لیے کرتے دیکھا تھا اسے ان سے گھن آنے لگی تھی۔ سہیل سے شادی کے وقت سعید نواز نے اسے بہت کچھ دیا تھا، نہ صرف اسے بلکہ سہیل کو بھی۔ شینا اچھی طرح جانتی تھی کہ سہیل اور اس کے گھر والے سعید نواز کی دولت کے محتاج نہیں تھے۔ شیراز اور اس کے گھر والوں کا مسئلہ بالکل دوسرا تھا، اور پھر یہ ناممکن تھا کہ شینا کے جو دل میں آتا وہ اسے زبان پر نہ توقعی شیراز میں اور اس کتے میں فرق نہیں سمجھتی تھی جو سعید نواز نے اس کے لیے امپورٹ کیا تھا۔ جس حوالے سے وہ اس کتے کو شیراز سے زیادہ بہتر سمجھتی تھی، اس کتے کو شینا اور سعید نواز کی جائیداد بھی ملی تھی۔ شیراز کو تھی، اور شینا اس بات سے بخوبی واقف تھی۔